الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَن لَا الَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور جان لو کہ اسلام میں سب سے پہلے اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے اپنی کتاب عون الباری کے اندر کہتے ہیں کہ ان دونوں باتوں کی گواہی دینا اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا رکن ہے، جس کو ہم شہادتین کہتے ہیں۔ پہلی شہادت اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور آپ کو تنہا ایک معبود سمجھنا اور تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا، تو یہ اللہ کے تعلق سے پہلی گواہی ہے، جس کو شہادت توحید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے کی گواہی دینا اور تمام معبودان باطلہ یعنی غیر اللہ جتنے بھی ہیں معبود کی شکل میں سب کا انکار کرنا۔ اور دوسری گواہی جو ہے وہ رسالت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی ہے۔ تو یہ جو ہے سب سے پہلا کام ہے اور اسلام کا یہ سب سے پہلا رکن بھی ہے، جسے ہم شہادتین کہتے ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں کہ یہی دونوں اسلام کی بنیاد ہیں۔ یہاں مصنف رحمہ اللہ نے اول اسلام کہا ہے، اسلام نہیں کہا ہے کہ مطلب یہی ٹوٹل اسلام ہے، بلکہ اسلام کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ ممکن ہے اس سے پہلے نماز اور زکوٰۃ کا بیان چونکہ کیا ہے، اور یہاں اس گواہی کا بیان الگ سے آپ کر رہے ہیں، ورنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ تو اسلام ظاہر سی بات ہے 5 چیزوں کا نام ہے، جیسا کہ حدیث جبریل کے اندر ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے آپ سے سوال کیا اسلام کے بارے میں تو آپ نے باقاعدہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور رمضان کے روزے رکھیں، اور بیت اللہ کا حج کریں اگر اس کی طاقت ہے۔ تو ظاہر سی بات یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے جو ان 2 چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ اسلام کہتے ہیں، تو اول الاسلام انہوں نے اسی لیے لفظ استعمال کیا ہے، الاسلام کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے کہ صرف شہادتین کا نام، صرف جو ہے شہادتین کا نام جو ہے یہی اسلام ہے، بلکہ آپ نے فرمایا اول الاسلام، یعنی اسلام یہیں سے شروع ہوتا ہے اور اسلام کی یہ بنیاد ہے، یہ مصروف ہے۔ اسی طرح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ تو یہاں بھی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کو بتلایا گیا ہے کہ اسلام کی جو ہے 5 بنیادیں ہیں، 5 اس کے ارکان ہیں۔ ایک تو گواہی دینا اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور حج کرنے، اور اسی طریقے سے ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم دل سے یقین کرو اور ایمان لاؤ اللہ پر، فرشتوں پر، اور اسی طریقے سے اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر بھی ایمان لاؤ کہ تقدیر برحق ہے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو، اللہ کی طرف سے ہر تقدیر مقدر ہوتی ہے۔ یہ سب ارکان اسلام ہے، لیکن اس وقت سیاست دانوں کی کتابوں میں ان کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان سیاست زدہ لوگوں کے نزدیک اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ یہ سیاست زدہ لوگوں جو کہہ رہے ہیں نا، یہ جو موجودہ دور میں سیاست اسلام کے نام پر، دین کے نام پر تنظیمیں بنا کر کے سیاست کرتے ہیں،
اور ہر جگہ حکومت اور اقتدار لانے کی کوشش کرتے ہیں دین کے نام پر، انہیں کو سیاست زدہ کہہ رہے ہیں شیخ ربی، اور ہر جگہ ان سیاست زدہ لوگوں کو لتاڑتے ہیں، اسی لیے یہ سارے لوگ آپ پر برستے ہیں۔ بہرحال کہا انہوں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی بدل دیا۔ لا الہ، آج تک لوگوں نے لا معبود بحق الا اللہ اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، لا حاکم الا اللہ، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی جو ہے وہ ضائع کر دیا، جو اس کا اصل مفہوم ہے، جو اس کا مغز ہے، اس کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ یہ توحید اور اصول اسلام کے اہتمام سے غافل ہو گئے۔ انہوں نے تکفیر، دعویٰ اور جہاد کو محض سیاست کی وجہ سے بطور ہتھیار کے اپنایا ہے، وہ سیاست جسے یہ لوگ نظریے حاکمیت کے پردے میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہی ان کا اصل مقصد ہے، اور فتنوں اور مشکلات کو برپا کر کے یہ لوگ سیاست کو اسلامی لباس پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ یہ اگر اپنی دعوت میں مخلص اور سچے ہوتے تو اصلاح معاشرہ اور دعوت اللہ کے میدان میں یہ انبیاء کا منہج اپناتے، اور دعوت میں انبیاء منہج یہ ہے کہ اسے توحید کی طرف دعوت اور شرک سے لڑائی کے ساتھ شروع کیا جائے، یعنی اس دعوت کو توحید کی طرف دعوت دے کر کے اور شرک سے لڑائی کر کے اس دعوت کو شروع کیا جائے، جبکہ ان دونوں چیزوں سے یہ لوگ جو ہے بہت دور رہتے ہیں، نہ شرک کی بات کریں گے نہ توحید کی بات کریں گے، یہ صرف اور صرف حاکمیت کی بات کریں گے، صرف اور صرف اقتدار کی بات کریں گے۔ اس کے لیے تو انہوں نے کلمہ توحید کا معنی ہی بدل کے رکھ دیا، چاہے مودودی ہو سید قطب ہو۔ آپ دیکھیں گے یہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ الہ کا مطلب ہے حاکم مطلق، جبکہ الہ کا مطلب معبود ہوتا ہے، الوہیت کا مطلب عبادت ہوتا ہے، اور معلوہ کا مطلب جو ہوتا ہے، الہ کا مطلب معبود ہوتا ہے۔ یہ سب لوگوں کے یہاں مسلم ہے، امت مسلمہ اس مطلب پر متفق، اور انبیاء جو آئے اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کو اپنا معبود بناؤ اور غیر اللہ کو چھوڑ دو، ان کی پرستش نہ کرو۔ ان کے کہنے کے حساب سے تو مطلب ہو جائے گا کہ اللہ کو اپنا حاکم جانو، حالانکہ سب لوگ حاکم مانتے ہیں، تو جو چیز مانی ہوئی ہے اس کو منوانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جہاں جو چیز نہیں مانی ہوئی ہے اس کو منوایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے مکہ میں یا عرب میں لوگ کیا کرتے تھے؟ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، شرک پایا جاتا تھا، ان کے یہاں کفر پایا جاتا تھا، اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے اللہ کے رسول۔ وہی چیز آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی غیر اللہ کی پرستی چھوڑ دو، بتوں کو چھوڑ دو، صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہی ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اور عرب سمجھتے تھے اس بات کو، اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ آج کے جو اخوانی عرب ہیں یا جو ہے مودودی جیسے لوگ ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، یا سمجھ کر کے جو ہے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اپنا تو گمراہی کے ساتھ گئے، لا الہ الا اللہ کو جو معنی بدل دے، اور جو معنی اور جہاں سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے وہیں سے انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اس کا بہت بڑا مقصد تھا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کے درمیانی جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا شرک اور بدعت کا۔ جی ہاں، شرک اور بدعت کا، قبر پرستی کا، یہ سب لفڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ خواہ کچھ بھی کرے آدمی، کسی کو بھی پوجے، کسی کو بھی عبادت کرے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ حسن البنا وغیرہ، سید قطب وغیرہ، یہ لوگ جو ہے شرک فی القبور کو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ گناہ کبیرہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اصل جو ہے جو کفر تک لے جانے والا ہے وہ جو ہے شرک فی الحاکمیہ، یعنی اگر کوئی اللہ کے علاوہ دوسرے کو بھی حاکم مانتا ہے، کیونکہ انسانوں کو حاکم ماننا یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ جو ہے تسلیم کیا ہوا ہے، نبی پاک نے خود تسلیم کیا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی حاکم ہے، حاکم الحاکمین، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے ملک الملوک۔ اللہ تعالیٰ کو اسی لیے کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ملک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور حاکموں کا حاکم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی روٹی سیکنے کے لیے اور اپنی جو ہے سیاست چمکانے کے لیے انہوں نے دین کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بچانا ہے، اللہ تعالیٰ کو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس دین کی حفاظت جو ہے اللہ تعالیٰ کو کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے اس دین کی حفاظت کرے گا۔ جو قرآن کی حفاظت کریں گے، حدیث کی حفاظت کریں گے، اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، صحابہ کے منہج کی حفاظت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کریں گے، اور جتنے بھی بدعتی پیدا ہوئے اور جتنے بھی گمراہ لوگ پیدا ہوئے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے،
مرور زمانہ کے ساتھ سب لوگ جو ہے منہ کی کھائے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان سب کو لوگوں نے ایکسپوز کیا، جو سلفی علماء تھے، جو دین کے حقیقی رہنما تھے، اور جنہوں نے دین کو ہر پیمانے پہ، ہر سطح پر دین کا جو ہے دفاع کیا ہے، سنت کا دفاع کیا ہے، توحید کا دفاع کیا ہے، انہوں نے جو ہے ان لوگوں کی گمراہیوں کو ایکسپوز کیا۔ اسی لیے جو ہے یہ بدعتی پریشان ہیں، اور جب ان کی گمراہیوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ کھل کر کے سامنے آ جاتے ہیں اور اول بول بکنے لگتے ہیں۔ چنانچہ شیخ ربیع کہہ رہے ہیں آج جو ہے آج کل ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس کتاب کے اندر شیخ نے کہا ہے کہ ان کے یہاں انبیائی منہج نہیں پایا جاتا ہے، اور اس پر تو آپ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، منہج الانبیاء فی الدعوۃ الی اللہ، اور جو ہے اس کا ترجمہ بھی الحمدللہ آ چکا ہے اردو زبان میں۔ یہ انہی لوگوں پہ رد ہے، عبدالرحمن عبدالخالق، جو کویت کے اندر بہت بڑے جو ہے اپنے آپ کو پہلے سلفی کہتے تھے، پھر اخوانیت میں چلے گئے، اور بعد میں انہوں نے ڈھونگ رچا کہ ہم نے اخوانیت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ اخوانیت ہی میں تھے، اور کیوں؟ وجہ یہی کہ وہ جو ہے سلفیوں پہ رد کرتے تھے ہمیشہ، اور انہوں نے جو ہے اخوانی سرگنوں کی ہمیشہ جو ہے مدح سرائی کی ہے، اور انہی کے اصولوں کو جو ہے انہوں نے ہمیشہ پروموٹ کیا ہے، اور انہی کے افکار کو پروموٹ کیا ہے کویت کے اندر اور خلیج کے اندر۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ جب آتے اور شیخ ربیع سے ملتے تو انہیں نصیحت کرتے، یہ جو کچھ تم لکھ رہے ہو نا البیان وغیرہ میں، المجتمع میں، وہاں جو بڑے بڑے مجلات نکلتے تھے، لندن سے نکلتا تھا مجلہ، کویت سے نکلتا تھا، تو الفرقان ہے، المجتمع ہے، البیان ہے، ان سب میں ان کے جو ہے مضامین چھپتے تھے، اور ان کی کتابیں اور رسالے ہیں جن کے اندر یہ اخوانی اصولوں کو اور ان کے جو ہے سرگنوں کو یہ پروموٹ کرتے تھے یہ، اور سلفیوں کو ٹارگٹ کرتے تھے۔ شیخ ربیع نے کہا کہ جو ہے عبدالرحمن تم سدھر جاؤ، یہ جو سب لکھ رہے ہو نا، کیونکہ شیخ ربیع جو ہے ان کے استاد رہ چکے تھے، کہا یہ جو تم لکھ رہے ہو سدھر جاؤ، یہ صحیح نہیں ہے، نہیں تو میں جو ہے تم کو ایکسپوز کر کے چھوڑوں گا، یہ جو بھینکر غلطیاں کر رہے ہو۔ تو کہتے کہ ٹھیک ہے شیخ، جو ہے ہم سدھر جائیں گے، ہم جائیں گے، رجوع کر لیں گے، اور ہم جو ہے چھاپ دیں گے اس کے بارے میں، اور اس کی تفصیل ہم بیان کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ چلے جاتے، پھر جو ہے خاموش ہو جاتے، پھر دوسرے سال آتے، پھر وہی جھوٹ ان کا، اور وہی جو ہے ڈھونگ، اور وہی مکر اور فریب۔ تو ان کے یہاں مکر و فریب بہت ہوتا ہے۔ تو شیخ بتاتے ہیں کہ جو ہے 10 سال تک عبدالرحمن کو میں نے نصیحت کی، 10 سال تک میں نے اس کو ٹوکا، اور کہا کہ یہ جو حرکت تم کر رہے ہو صحیح نہیں ہے، تم جو ہے اگر سلفی ہو تو ایسی جو ہے باتیں کیوں لکھتے ہو، اخوانیوں کو کیوں پروموٹ کرتے ہو، ان کے خارجی افکار کو کیوں پروموٹ کرتے ہو، اور سلفیوں کو کیوں ٹرول کرتے ہو، اتنے بڑے بڑے مجلے میں تم لکھتے ہو۔ تو پھر جو ہے وہ ہر مرتبہ کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں جو ہے جاؤں گا، تو اس کے بعد معذرت نامہ لکھوں گا، اور جو ہے بیانیہ لکھوں گا، اس کے اندر جو ہے معافی مانگوں گا وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے 10 سال تک انہوں نے رجوع نہیں کیا، اور وہ اپنی ہر دھرمی پر باقی رہے۔ اس کا مطلب وہ جو ہے ٹھیٹ تھے، بہت جو ہے گھاگ تھے اپنے جو ہے اخوانیت کے اندر، اور اوپر سے وہ لوگ ایسے بولتے تھے۔ تو شیخ نے جو ہے جب 10 سال ہو گئے تو کہا کہ عبدالرحمن صرف 2 مہینہ تم کو چھوٹ دے رہا ہوں، 2 مہینہ اور چھوٹ دے رہا ہوں، اگر تم نے جو ہے رجوع نہیں کیا، اور میرے پاس جو ہے تم نے نہیں جو ہے کہیں لکھ کر کے مجلے میں یا جو ہے سوشل میڈیا پہ، مطلب یہ کہ مجلے میں لکھ کر کے اس کو جو ہے تم نے اگر میرے پاس خط نہیں لکھا تو میں تمہارے خلاف لکھوں گا۔ تو اس کے بعد 2 مہینہ بھی ہو گیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے لکھے نا کیا بھائی، جو آدمی اخوانی ہے، جو نظریہ فکر ویسے نہیں چلی جاتی ہے آسانی سے۔ جو آدمی جس چیز کا معتقد ہوتا ہے، جو فکر پہلے بٹھا لیتا ہے گھٹ، اب وہ گھٹ جو ہے اخوانی فکر کے تھے، اور وہی سید قطب حسن البنا جو ہے ان کو یاد آ رہے ہیں بار بار، اور ان کا جو ہے ان کا شراب جو پیے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کبھی بھی وہ گھٹی سے نکل نہیں سکتا ہے باہر۔ تو اس کے بعد شیخ نے ان کے خلاف لکھا، اور یہ جو کتاب ہے نا انبیاء کا منہج دعوت دین میں، انہی کے خلاف ہے، یہ کتاب بھی انہی کے خلاف ہے۔ انہوں نے جو ثابت کیا کہ انبیاء کا مقصد جو تھا بعثت کا، کہ وہ آئیں اور دنیا کے اندر نظام عدل قائم کریں۔ یہ جو ظلم سے بھرا ہوا ہے نا، جو شیعوں کا، رافضیوں کا عقیدہ ہے نا کہ امام مہدی آئیں گے، اور یہ سب جو نواسب کے ظلم ہیں، ہاں اہل سنت کو مراد لیتے ہیں، یہ جو نواسب کے، اور اس میں سب سے شریف فہرست صحابہ ہیں، نعوذ باللہ، انہوں نے جو ظلم کیا ہوا ہے،
سارے لوگوں نے آئیں گے تو اس ظلم کو ختم کریں گے اور ایک ایک سے بدلہ لیں گے نعوذ باللہ، اور صحابہ کے قبروں کو کھاڑیں گے، شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ. مطلب کیا کیا ان لوگوں نے، خانہ کعبہ کے پاس جو ہے اتنے لوگوں کو قتل کریں گے. تو یہ آئیں گے امام مہدی ان کے نا، تو مسلمانوں ہی کو قتل کریں گے سب سے پہلے. وہ کیا کہتے ہیں؟ نظام عدل قائم کریں. شیعہ و رافضی بھی کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے نظام عدل قائم کریں گے. تو اخوانیوں کے یہاں بھی فکر وہی ہے کہ انبیاء آئے تھے نظام عدل قائم کرنے کے لیے، خلافت اور اقتدار قائم کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، زمین سے جو ہے ظلم کو ختم کرنے کے لیے. مطلب یہ ہے، آپ سمجھے کہ وہ ایسا بتائیں گے لگے گا کہ حکومت قائم کرنے، اور صراحت کے ساتھ بھی کہتے ہیں حکومت قائم کرنے کے لیے، نظام خلافت قائم کرنے کے لیے. اچھا، قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں انبیاء کی بعثت کا جو مقصد بتایا گیا اس پر بات نہیں کریں گے کہ وہ آئے تھے توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. ہر نبی اپنے قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو. یہ سب نہیں کہیں گے کہ جو ہے ہر نبی آنے آ کر کے توحید کی دعوت دی. اس کو حکومت، خلافت اور اقتدار سے کوئی مطلب نہیں تھا. یہ ساری چیزیں ضمنی ہیں. اگر کسی کو اکا دکا، ہزاروں انبیاء اور رسول آئے، اکا دکا کو آپ دیکھیں گے کسی کو جو حکومت ملی ہے تو یہ تو انعام ہے اللہ کی طرف سے. کسی کو مل گئی تو مل گئی، جسے حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، بلکہ ان کی تو بادشاہت ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے. اور وہ جیسے سلیمان و داؤد ہے، اور باقاعدہ جو ہے سلیمان علیہ السلام تو وراثت میں ان کو بادشاہت ملی تھی، وراثت میں ان کو بادشاہت ملی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں موروثی بادشاہت جو ہے کیا ہے؟ یہ کفر ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے. تو صحابہ کے خلاف بولنا ہے تو جاہلیت ہے. بھائی حضرت سلیمان کو بولو، یہ تو قرآن میں ہے کہ انہوں نے وراثت میں پائی تھی حکومت، اقتدار، بادشاہت. اتنی بڑی بادشاہت کی دنیا میں کہیں نہیں ویسی بادشاہت مل سکے گی. یہ جو ہے داؤد علیہ السلام کی وراثت میں انہوں ملا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اور اس کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے بادشاہت کی. وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا. بنو اسرائیل کو ہم نے بڑی عظیم بادشاہت دی تھی. اس سے اشارہ ہی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی کوئی بادشاہت ملی تھی، انہوں نے کوئی حکومت تھوڑی قائم کی تھی. حالانکہ جو ہے وہ فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے، صرف انہوں نے دعوت دی، توحید کی دعوت دی اس کو. اور وہ جو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اس کو آپ نے ثابت کیا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے، رب العالمین صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور اس کے دربار میں جا کر کے اس کو توحید کی دعوت دی. بہرحال حضرت موسیٰ نے کبھی جو دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جو ہے خلافت کرنے آئے ہیں، قائم کرنے آئے ہیں، ہم نظام قائم کرنے آئے ہیں، یہ قائم کرنے آئے ہیں، وہ قائم. ارے بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے آ گئے وہ مصر سے. اس کے بعد سب جانتے ہیں، وہ بھی جانتے تھے کہ جو ہے فرعون بھی پیچھا کیا، وہ غرق ہو گیا اپنی فوج کے ساتھ، تباہ ہو گیا. حضرت موسیٰ نہیں گئے وہاں پر مصر کے اندر. وہ چاہتے، اگر ان کا مقصد ہوتا خلافت قائم کرنا، اگر یہ مقصد ہوتا بنیادی، یعنی بنیادی مقصد اگر یہ ہوتا تو پھر ان کو جانا چاہیے تھا مصر. میدان تیم میں کیوں 40 سال تک بھٹکتے رہے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا؟ بھائی ان کو جانا چاہیے تھا واپس مصر. کہتے چلو وہاں پہ ہم جو ہے نظام قائم کریں گے، خلافت قائم کریں گے. چلو، تو پھر اگر کرتے ایسا نا، تو پھر تو جو فرعون کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ موسیٰ اور جو ہے اس کا جو دوست، اس کا بھائی ہے، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ جو ہے تم لوگوں کو بہلا پھسلا کر کے اپنے جادوی کلام سے تم لوگوں پر حکومت کرے. یہاں پہ وہ حکومت قائم کرنے کے لیے آیا ہے اور ہماری جو حکومت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آیا. یہ تو الزام وہ لگا رہا تھا. تو حضرت موسیٰ نے کبھی تھوڑی اس پر کچھ رد کیا یا کچھ کہا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، میں یہی چاہتا ہوں. کبھی نہیں ڈیفینڈ کیا اپنا، اور نہ کبھی یہ مقصد بتلایا. بلکہ آپ پر 9 معجزات ظاہر ہوئے. مقصد کیا تھا معجزات کا؟ ایمان لانا، تاکہ وہ ڈر جائے، یا جو بھی لوگ وہاں پہ قبطی ہیں اس کے جو پیروکار ہیں ان کے اندر ڈر پیدا ہو. اور معجزات کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا، ایمان لائے بھی. بلکہ وہاں کے بڑے بڑے جادوگر جو تھے وہ لوگ ایمان لے آئے، اور ایسے ایمان لائے کہ ان کو سزا بھی دیا، دھمکی دیا، لیکن وہ پھرے نہیں. کہا تم دنیا میں سزا دے سکتے ہو، آخرت میں کچھ نہیں کر سکتے ہو. تو بہت سارے لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے. تو معجزات کے ذریعے سے، آپ کی جو ہے تقریر کے ذریعے سے، آپ کی دعوت کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ایمان لائے. فرعون نہیں لایا.
اور اس کی فوج نہیں لائی، اور بہت سارے لوگ قبطی جو تھے نہیں لائے ایمان۔ تو بہرحال آپ کا مقصد کیا تھا؟ خلافت قائم کرنا، جیسے لوگ بولتے ہیں؟ کبھی نہیں رہا بھائی۔ میدان تین میں کیوں چبا بھٹ کے 40 سال تک جاتے وہاں پہ کون مقابلہ کرنے والا تھا؟ فرعون بھی ہلاک ہو گیا، اس کی فوج بھی برباد ہو گئی، وہاں کوئی نہیں تھا، کچھ معمولی قبطی رہے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ جاتے بنو اسرائیل کو لے کر کے، سارے لوگ زیر ہو جاتے اور وہاں جاتے مصر پر حکومت کرتے، خلافت قائم کرتے۔ لیکن یہ خلافت ولافت قائم کرنا یہ کبھی بھی مقصد نہیں رہا، یہ ٹارگٹ نہیں رہا، جیسا کہ یہ مودودی، حسن بننا اور سید مودودی وغیرہ چلاتے ہیں، ڈاکٹر اسرار وغیرہ، کہ جب تک خلافت نہیں جب تک کچھ نہیں، جب تک خلافت نہیں جب تک کچھ نہیں۔ سید قطب تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے جمعہ کی، اور کہتے تھے کہ ان کی یہاں مسجدوں میں جائز ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، جمعہ پڑھنے جاتے ہی نہیں تھے۔ یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں۔ اور ڈاکٹر اسرار تو صاف صاف کہتے تھے کہ نظام کفر کے تحت کوئی جو عبادت اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ سب یہ لوگ سکھا کے گئے ہیں نوجوانوں کو، داعشی ذہن بنا کر کے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ جب سنے گا نوجوان تو کیا سوچے گا؟ بھائی جب ہم کفر، کہیں تو اسلامی حکومت ہے ہی نہیں ان کی نظر میں، تو ہم سب نظام کفر کے تحت جی رہے ہیں پوری دنیا میں، تو ہمارا تو کوئی عمل ہی نہیں قبول ہو رہا ہے۔ اور یہ لوگ کہہ کے گئے کہ جہاں بھی رہو تم انقلاب لانے کے لیے کوشش کرتے رہو، جہاں بھی رہو باطل نظام کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے کوشش کرتے رہو۔ تو ظاہر سی بات یہی ایک چیز ہے کہ نظام باطل کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرو، تو یہی ایک چیز ان کے دماغ میں رہتی ہے۔ جتنے جو ہے تحریکی اخوانی ہوتے ہیں، یہی ایک چیز، یہی ان کا کل کائنات ہے، اور یہی ان کا دین ہے۔ ان کا ٹوٹل دین کائنات سب یہی ہے کہ کوشش کرو۔ کون سی کوشش؟ اقامت دین کے لیے وہی مراد ہے، انقلاب کے لیے، حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے، یا نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے، یا خلافت، جو بھی آپ کہہ لیں، یہی مطلب ہے کہ کوشش کرتے رہو انقلاب لانے کی۔ ان کا پوری کائنات ان کی یہی ہے، ان کے عمل کچھ نہیں۔ بلکہ یہ لوگ تو صاف صاف کہتے ہیں، مودودی کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ یہ کیا ہے؟ یہ سب ٹریننگ کورس ہے۔ یہ تو ٹریننگ کورس بتا رہا ہے ایک آدمی، اور دوسرا جو ہے ڈاکٹر اسرار کیا بولے، یہ سب مروجہ مذاہب کی چیزیں، یہ تو ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ اصل جو دین ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خلافت ہے۔ تو خلافت وغیرہ ان کے یہاں یعنی حکومت، بھائی چاہے آپ خلافت کو، چاہے جو چیز کو، وہ بات وہی ہے۔ بھائی عثمانیوں نے حکومت کی، اس کو بھی لوگ خلافت خلافت رٹا مار رہے ہیں، تو وہی چیز ہے، چاہے خلافت کو، حکومت کو، امارت کو ہو، کچھ بھی آپ کو، بادشاہت کو، سب ایک ہی چیز ہے، سمجھ رہے؟ تو ان کے یہاں حکومت اور اقتدار اصل ہے۔ جب تک حکومت نہیں، جب تک کوئی چیز ان کے یہاں قبول ہی نہیں ہوگی۔ اور اسی چیز کو انہوں نے انبیاء سے جوڑ دیا کہ انبیاء آئے تھے حکومت قائم کرنے، یعنی حکومت الہیہ، اللہ کی حکومت قائم کرنے۔ کون سی اللہ کی حکومت قائم کی؟ بھائی حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے توحید کی، لوگوں کو شرک سے روکتے رہے۔ 950 برس میں کہیں کوئی دلیل دکھاؤ قرآن سے، حدیث سے، کہ انہوں نے کون سا نظام قائم کیا، کون سی خلافت قائم کی 950 برس میں؟ حضرت موسیٰ کا تو پتہ چل گیا کون سا نظام انہوں نے کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ اولو العزم رسولوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ان کی رسالت نہیں ہے؟ ان پر جو ہے قرآن، ان پر جو ہے انجیل نازل نہیں ہوئی؟ ان پر کتاب نازل ہوئی، کتاب شریعت نازل ہوئی ہے، وہ اولو العزم رسولوں میں سے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ 5 اولو العزم رسولوں میں سے حضرت عیسیٰ بھی ہے۔ بھئی انہوں نے کون سا نظام قائم کیا؟ وہ تو کافر حکومت کے تحت تھے، وہ تو نظام کفر کی ماتحت میں رہ کر کے انہوں نے پوری زندگی تبلیغ کی۔ بتائیے، ایک نبی نظام کفر کے تحت رہ کر کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اپنی نبوت اور رسالت کی ذمہ داری نبھا رہا ہے نظام کفر کے تحت، اور اس نظام کفر سے سارے یہودی جو ہے فلسطین کے شام کے جڑے ہوئے ہیں۔ اور وہاں حکومت کس کی تھی؟ رومیوں کی تھی، کافر رومیوں کی حکومت تھی، اور یہودی جو تھے وہ اور زیادہ اس میں جو ہے جڑے ہوئے تھے، ان کی یہاں بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نظام کے ماتحت تھے۔ آتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے ان سے آ کر کے پوچھا، یعنی ان کو جو ہے وہ پھنسانا چاہتے تھے، اور یہ کہ جو رومیوں کی حکومت ہے، حکومت اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دے حضرت عیسیٰ کو۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم جو ہے انہیں ٹیکس دیتے ہیں، کیا یہ ٹیکس حکومت کا لینا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ رومی حکومت ہم لوگوں سے ٹیکس لیتی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ایک سکہ منگایا، رومیوں کا جو سکہ تھا اس کو منگایا،
تو اس کے بعد ان سے پوچھا، ایک طرف اس کا جہاں پہ مہر لگا ہوتا ہے، کہا یہ مہر کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ رومی حکومت کی ہے، جو ٹیکس ہوتا تھا وہاں پہ، جو سکہ لگا ہوتا تھا، مہر لگا ہوتا تھا۔ مہر کس کا ہوتا ہے؟ ٹیکسالیوں کا ہوتا ہے، جہاں سے بنتا ہے سکہ۔ تو کہا کہ یہ سونے کا ہوتا ہے، وہ جو کرنسی تھی، دینار ونار رہا ہوگا سکہ۔ تو کہا یہ سونا کس کا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا اللہ کا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو اللہ کا ہے وہ اللہ کو دو، اور جو حکومت کا ہے وہ حکومت کو دو۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت تم سے ٹیکس مانگ رہی ہے، مہر لگا کے تم ٹیکس اس کو ادا کرو، اور یہ سونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے تو اس میں زکوٰۃ ادا کرو۔ تو کہا کہ وہ لوگ پھنسانا چاہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن پھنسا نہیں پائے۔ تو حضرت کہنے کا مطلب یہ ہے، بہرحال یہ تو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کی ماتحت پوری زندگی گزار دیا؟ انہوں نے نظام کفر کے ماتحت۔ تو اس کا مطلب یہ ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں، اور یہ جتنے بھی تحریکی اخوانی ہیں، کہ نظام کفر کے تحت رہ کر کے آدمی کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی ہے، عمل کرو تو پورے دین پہ عمل کرو، نہیں تو کوئی بنیے کی دکان نہیں ہے، تھوڑا لیا تھوڑا چھوڑ دیا۔ یہ مودودی نے اپنی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے، بنیے کی کوئی دکان نہیں ہے، اتنا لیا اتنا چھوڑ دیا، یہ نہیں وہ نہیں، سب کو ایک ساتھ لینا پڑے گا یا سب چھوڑنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو کافر ہو جاؤ گے یا تو جو ہے مسلمان رہو۔ تو ایک کل کی حیثیت انہوں نے، جو وہ بھی جو بیکار چیز ہے۔ ایک انسان جو ہے ایسا تھوڑی ہے کہ جو ہے ساری چیزوں پہ عمل وہ کر لے جائے گا ہر فیلڈ میں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بہرحال جہاں تک استطاعت ہے آدمی اتنا کرے گا۔ کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان پر بیک وقت عمل کرے یا اسی طریقے سے ساری چیزوں پر وہ عمل کر لے۔ بلکہ شیخ عبید اللہ رحمانی کشمیری رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، اس کا جواب دیا باقاعدہ مودودی کی اس نظریے کا، کلیت دین کا، کہ یہ جو کہتے ہیں کل دین یہ ایک دم بکواس چیز ہے۔ بھائی یہ چیز تو اللہ کے رسول پر نہیں فٹ ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگوں پہ۔ حضرت عیسیٰ کی انہوں نے مثال دی کہ بھئی ایک بہت بڑا باب ہے، ایک بہت بڑا چیپٹر ہے نکاح کا، نکاح، اس کے بعد طلاق، اولاد، اس کے حقوق، بیوی، شوہر، بہت ساری چیزیں ہیں۔ کتاب نکاح کا پورا چیپٹر ہے، شادی کا، شادی کرنے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے اور کتنے حقوق واجبات ہوتے ہیں، بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اب بتائیے اتنا بڑا چیپٹر ہے زندگی کا، حضرت عیسیٰ پہ کچھ بھی لاگو نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی تھی، رسول ہو کر کے انہوں نے شادی ہی نہیں کی، تو گویا یہ سب جو نکاح سے متعلق ساری چیزیں انہوں نے کیا ہی نہیں۔ تو ایسے جو آدمی جس فیلڈ میں رہتا ہے اور وہاں پہ اسلام اگر کچھ حکم دے رہا ہے اس کو کرے، قصہ ختم۔ تو جہاں بھی رہے اس حساب سے آدمی دیکھے۔ ٹھیک ہے، اسلام جو ہے زندگی کے تمام شعبے کو شامل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی جو تمام شعبوں کو وہ بجا لائے۔ جہاں وہ جس شعبے میں رہ رہا ہے وہاں پہ اسلام اسے کیا حکم دے رہا ہے اس کو دیکھے، بس دوسری طرف دیکھ لی۔ لیکن ان کا کیا مسئلہ ہے، یہ لوگ اپنے شعبے کو دیکھتے نہیں ہیں، دوسرے کے شعبے کو دیکھنے کی ان کی فکر ہوتی ہے۔ یہ ہیں محکوم، یہ ہیں رعایا کے کیا حقوق ہیں، ان کو کیا کرنا ہے اللہ کے تئیں، رسول کے تئیں، اور امت کے تئیں، اور حکمرانوں کے تئیں، بھائی کیا وہ نہیں دیکھتے؟ یہ ڈائریکٹ جو ہے دوسروں کے حقوق کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے پھنستے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کیا تھے، وہ نبی تھے، ان کے زمانے میں کون سا بھائی نظام تھا؟ کافرانہ نظام تھا، مصر کے اندر کفر کا نظام تھا، کافر حکومت تھی۔ آپ جو ہے وزیر غذا تھے، وزیر خزانہ تھے، اس حکومت کے ساتھ مل کر کے آپ نے کام کیا۔ اگر بھائی وہ نظام باطل ہوتا اور ایسا ہوتا، اس کے ساتھ جائز نہیں ہوتا، اس کے تحت رہنا، اس کی ماتحت زندگی گزارنا یہ ہوتا، تو اس کے ساتھ مل کے کیوں کام کرتے؟ اور یہ صبح نہیں، بلا صبح وہ نظام باطل تھا، بلا صبح وہ کفریہ نظام تھا مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا۔ آپ نے جو ہے حکومت کا ساتھ دیا، بلکہ جو ہے اس کے خزانے کو آپ نے باقاعدہ مانگا۔ بھائی آپ نے مانگ کر کے اور چونکہ وہ پہلے سے متعارف تھا،
وہاں کا جو حاکم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا، جب وہ قید میں تھے، جیل میں تھے، کہ یہ جو ہے بہت جانکار آدمی ہے اور ان کو بڑا تجربہ ہے، اور یہ جو ہے معیشت کے امور کے بارے میں اچھی جانکاری رکھتے ہیں اور اچھے سے چلائیں گے ہمارے اس وزارت کو، اس نظام کو۔ اسی لیے جو ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خود مانگا، یہ پوسٹ خود مانگا حکومت سے، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے دے دیا، کہا ٹھیک ہے آپ چلائیے، اور آپ جو ہے نظام باطل کے ساتھ، نظام کفر کے ساتھ، نظام شرک کے ساتھ مل کر کے کام کیا زندگی بھر۔ تو حضرت یوسف پر بھائی کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ جی ہاں، لگایا بھی انہوں نے فتویٰ، آپ جا کر کے دیکھو تفہیم القرآن، لگایا ہوا ہے فتویٰ ان لوگوں نے، ہاں، کہ جو ہے اس طرح ان کو نہیں کرنا تھا۔ یہ بتائیے، یہ انبیاء کو سکھا رہے ہیں۔ جی ہاں، انبیاء کو بھی یہ سکھاتے ہیں، انبیاء پر یہ لوگ جو ہے حکم لگاتے ہیں، انہوں نے حضرت موسیٰ نے ایسا کر دیا، حضرت یوسف نے ویسا کر دیا، فلانے نے، حضرت ابراہیم نے ویسا کر دیا۔ یہ لوگ جو ہے انبیاء، حضرت یونس، انبیاء پر بھی حکم لگاتے ہیں، سید قطب و مودودی ہوں چاہے جو۔ اب کوئی ڈاکٹر اسرار سے پوچھتا بھائی تم کہتے ہو کہ نظام باطل کے تحت، نظام کفر کے تحت رہ کر کے جو عمل کرو گے قبول نہیں ہوگا، تو یہ انبیاء پہ کیا حکم لگاؤ گے؟ جو عمل کیا ہے، وہ لوگ تو نبوت کو نافذ کرتے تھے، نبی بن کر کے پورا کام کرتے تھے، نبوت اور رسالت کی ذمہ داری نبھاتے تھے حکومت کی ماتحت پہ۔ حکومت کی ماتحت کیا، حکومت کے ساتھ مل کر کے، حضرت عیسیٰ تو حکومت کی ماتحت میں تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تو حکومت کے ساتھ تھے، انہوں نے تو حکومت کا ساتھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں بھائی، مکی زندگی میں کہاں تھے؟ مکہ کے اندر، نظام کفر کے اندر 23 سال کی زندگی جو ہے نبوت کی، 13 سال تو مکہ میں تھے، وہاں تو نظام کفر تھا۔ آدھے سے زیادہ عمر جو ہے نبوت کی کہاں گزری ہے؟ نظام کفر کے ماتحت۔ کیا حکم آپ لگاؤ گے؟ اور آپ دیکھو 13 سال تک بھائی حبشہ کے اندر کون سا نظام چل رہا تھا؟ نظام کفر تھا وہاں پہ، گرچہ بعد میں وہاں کے نجاشی بادشاہ نے اسلام قبول کیا، لیکن نظام تو کفر کا تھا۔ عیسائیوں کا جو نظام چل رہا تھا وہ گرچہ مسلمان ہوا تھا، لیکن اندر سے کوئی جانتا تو نہیں تھا، صرف اللہ کے رسول جانتے تھے اور مسلمان جانتے تھے، کچھ کوئی نہیں جانتا تھا۔ نظام تو وہی تھا، کفریہ نظام تھا، اور اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو وہاں کیوں بھیجا تھا؟ نظام کفر کے ماتحت۔ اور ٹھیک ہے، چلو مجبوری تھی، اگر یہاں کے لوگ ستا رہے تھے تو جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو کیوں نہیں بلا لیا ان لوگوں کو؟ اس کے بعد بھی 5-6 سال تک، 7 سال تک وہاں تھے۔ 7ویں ہجری میں وہ لوگ آئے ہیں اپنی مرضی سے، اور بہت سے لوگ آئے بھی نہیں، وہیں پہ رہ گئے حبشہ میں۔ تو ان پر کیا حکم لگاؤ گے؟ ان صحابہ پر جو وہاں حبشہ میں تھے نظام کفر کے ماتحت، نظام کفر کی ماتحتی میں جو تھے، ان پر کیا حکم لگاؤ گے؟ ان کے عمل قبول ہوتے تھے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا عمل قبول ہو رہا تھا کہ نہیں قبول ہو رہا تھا؟ یہ جو ہے موجودہ دور کی سب سے خطرناک جراثیم ہے خوارج کے۔ خوارج تو بہت پیدا ہوئے زمانے ماضی میں، بہت خوارج پیدا ہوئے، لیکن موجودہ دور کے جو خوارج ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی کی شکل میں، اخوان المسلمین کی شکل میں، اور تنظیم اسلامی کی شکل میں، یہ لوگ بہت ہی خطرناک ہیں۔ اور ایک ہے شیخ ابراہیم المحیمید کر کے، انہوں نے جو ہے خطرناک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے، تقریباً 450 صفحے کی کتاب، اس کا ترجمہ بھی کیا میں نے 2 جلدوں میں اردو کے اندر، القصہ الکاملہ لخوارج العصر، موجودہ دور کے جو ہے خوارج کی جو ہے مکمل داستان، یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ 450 صفحے میں وہ کتاب ہے، اور یہ کتاب ہمارے خیال ترجمہ جو اردو میں نے کیا ہے، کم سے کم جو ہے 700 صفحے کی ہوگی، 2 جلدوں میں۔ اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے، انہوں نے کہا ہے چھوٹی بڑی کتابوں ملا کر کے میں نے 4000 کتابیں پڑھی ہیں، چھوٹے بڑے رسالے اور کتابیں ملا کر، بڑی کتابوں کے ساتھ، چھوٹی کتابوں کے ساتھ، رسالوں کے ساتھ، کل ملا کے میں نے 4000 کتابیں ان کی پڑھی ہیں۔ کس کی؟ 4 نے اللہ توبہ، 2000 کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ کن کی؟ انہی لوگ خوارج کی، اور انہی کی کتاب سے میں نے جو ہے نقل کر کے سب کا جواب دیا کہ یہ جو میں نے پہلے میں نے الزام لگایا، دعویٰ کیا، اس کے بعد ان کی کتابوں سے نقل کیا عبارت کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور پہلے کے جو خوارج تھے ان کے مقابلے یہ کہیں زیادہ سنگین ہے، خطرناک امت کے لیے۔ پہلے تو خوارج تھے، جیسے مثال کے طور پر میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے کے جو خوارج تھے وہ لوگ جھوٹ کو کفر سمجھتے تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ سچے ہوتے تھے اپنی باتوں میں، وہ جھوٹ کو کفر سمجھتے تھے۔ جی ہاں، اور
آج کے جو خوارج ہیں یہ جھوٹ کو عبادت سمجھتے ہیں، یہ دوسروں پر الزام لگانا، پروپیگنڈا کرنا، جھوٹ بولنا، روافض جیسے جھوٹ تقیہ کو عبادت سمجھتے ہیں، کا ایسے اخوانی بھی جو ہے جھوٹ کو عبادت سمجھتے ہیں، یہ رافضیوں سے بڑے تقیہ باز ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ثابت کیا انہوں نے، دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔ ان کی کتاب پڑھیے آپ جا کر کے، القصۃ الکاملہ لخوارج العصر، اور اسی طرح سے ایک دوسری بھی کتاب انہوں نے مختصر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے موازنہ کرایا ہوا ہے کہ جو ہے متقدمین جو خوارج تھے اور جو متاخرین خوارج ہیں آج کے، دونوں کے درمیان جو ہے موازنہ انہوں نے کرایا ہے کہ کون زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ شارٹ کٹ میں یہ مختصر کتاب ہے، تقریباً 150 صفحے کی کتاب ہے یہ، اور یہ چھپ کے آ بھی چکی ہے، لیکن یہ بڑی کتاب ہے، 2 جلدوں میں، یہ ابھی چھپی نہیں ہے، اس کو بھی اردو میں ترجمہ کیا، یہ پڑھیے آپ۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔